کامیابی کے 4 اصول قرآن حکیم کی نظر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ سورۃ العصر ہے تو بہت ہی مختصر لیکن جامع ترین سورت ہے۔ اس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اسی ایک سورت میں غور اور تدبر کرے تو اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی کامیابی کے لیے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ جو شخص دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب اور بامراد ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان 4 اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو جو عمر دے کر بھیجا ہے یہ بہت قیمتی پونجی اور سرمایہ ہے۔ جو شخص اس کا صحیح استعمال کرے وہی کامیاب ہے، اور اگر کوئی آدمی زندگی کا غلط استعمال کرے تو وہ خسارے اور نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے اور وقت کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ تاریخ انسانیت کے حالات اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اپنی زندگی یوں ہی ضائع کرنے اور ایمان اور اعمال سے محرومی کے سبب خسارے اور نقصان میں ہیں۔ البتہ وہ آدمی کامیاب ہے جس کے اندر یہ 4 اوصاف ہوں۔ پہلا وہ شخص کامیاب ہے جو ایمان لے آئے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جس کا نظریہ اور آئیڈیالوجی درست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، نبی کی نبوت اور ان کی لائی ہوئی شریعت، اسی طرح آخرت، حساب و کتاب اور دین اسلام کے تمام معتقدات پر یقین رکھتا ہو۔ دوسرا، عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ وہ نیک کام بھی کرتا ہو۔ جس شخص کے اندر بھی رائے کی دانے کے برابر ایمان ہو وہ آدمی ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جنت میں اونچے درجات پانا یا اولاً جنت میں داخلے کے لیے اعمال صالحہ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ کے بغیر اولاً جنت میں داخلہ یا جنت کے اونچے درجات کی توقع محض ایک خام خیالی ہے۔ تیسرا، وہ آدمی کامیاب ہے جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتا ہو۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ خود انسان کا دیندار ہو جانا اس کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ماتحت اور پاس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو دین کی اور حق بات کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ چوتھا یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ دین پر عمل کرنے یا دوسروں تک دین کی تعلیمات کو پہنچانے میں اگر کوئی خلاف طبیعت ناگوار بات پیش آئے تو اس پر صبر کرے۔ صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روکے یا کسی گناہ کے کام پر ابھارے تو ایسے موقع پر وہ اپنی خواہشات کو کچل دے اور شریعت پر عمل کرے۔ اسی طرح اگر کبھی خلاف مزاج کوئی ناگہانی واقعہ پیش آ جائے تو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھے اور زبان پر کوئی حرف اعتراض نہ لائے بلکہ تقدیر پر راضی رہے، تو دنیا اور دنیا کے خسارے سے بچنے اور عظیم فائدہ پانے کا یہ قرآنی نسخہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق بات کی نصیحت اور وصیت اور صبر کی تلقین۔ ان 4 میں سے پہلے 2 کا تعلق خود انسان کی ذات سے ہے اور دوسرے 2 اجزاء کا تعلق عام مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح سے ہے۔